رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی ہوم پہ۔ سحری کا خوبصورت سا موقع ہے، مغفرت کے عشرے میں ظاہر ہے آج ہم اس انداز سے دوسرے روزے کو اختیار کریں گے کہ اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ تو ہم سے بس راضی ہو جا۔ جو شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب علامہ شارق احمد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ ظہیر عابدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور تین شخصیات ناظرین خاص طور پہ سیالکوٹ سے تشریف لائی ہیں۔ سندھ کی دھرتی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے اور پیار کے محبت کے نذرانے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ممتاز ثناء بھائی ہیں ماشاءاللہ، امیر الدین صاحب اور توقیر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں اعجاز علی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اچھا جی، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا کہ میں اگر کینسر سے زیادہ بدترین مرض کسی کو کہوں، ہیپیٹائٹس سی سے زیادہ بدترین مرض کسی کو کہوں، ڈائلسس سے زیادہ خطرناک ترین معاملہ کہوں، ایڈس سے زیادہ خطرناک ترین بیماری کہوں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ حسد کی بیماری ہے، جس کی آگ انسان کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، مطلب پناہ مانگنے کو فرمایا وہ حاسد جو حسد کرے اس۔ آئیے ذرا آغاز کیجئے، کیا ہے یہ بیماری، یہ ایکچولی ہو کیوں جاتی ہے، کس وجہ سے لگ جاتی ہے اور کیوں انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے؟ اور یہ ہر کلاس میں مرض نظر آتا ہے، ہر کلاس میں، لوور کلاس سے لے کے پریویلیج کلاس تک چلے جائیے، ہر جگہ آپ کو یہ مرض نظر آئے گا، بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ جنید بھائی، آپ نے جو بات کہی ہے نا، اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا آپ نے کہ ہر کلاس میں ہے یہ۔ جس طرف آپ نگاہ ڈالیے، یہ حسد ایک نفسیاتی بیماری کی صورت میں انسان کے وجود میں ہے۔ اور ہوتا کیوں ہے یہ بتائیے۔ قرآن کریم نے احادیث میں بھی بیان کیا اور عام فہم طریقے سے بھی ہم اس کو سمجھ بتائیے۔ یہ رب کی وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور میرے پاس کچھ کم ہے یا نہیں ہے، تو اب بحیثیت انسان کے مجھ میں جو ایک مادہ ہے وہ مادہ منفی ہے، جی، اس منفی سوچ کی وجہ سے میں یہ چاہوں گا کہ وہ نعمت آپ سے چھن جائے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو جس پل مجھے یہ خیال آئے گا کہ یہ نعمت آپ سے چھن جائے، یہی حسد کا آغاز ہے اور یہی حسد ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اور ہم اس بات پر متفق ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑی ذات تو کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اور وہ جتنی محبت لوگوں سے کرتے تھے، جتنا خیال کرتے تھے، جتنا انکساری کے ساتھ ملتے تھے اور جتنی محبت کے ساتھ لوگوں کے کام آنے کے لیے بڑھ کر کام کرتے تھے، پھر ان سے حسد کیوں؟ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی جو انا ہے کہ ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، تو ایک یتیم بچہ نعوذ باللہ من ذالک یہ اب ہماری سربراہی کرے گا، یہ ہمارا سردار بنے گا، اور کل کا یہ ہمارے سامنے پیدا ہوا بچہ ہمیں بتلائے گا، یہ تو بازار میں ہماری طرح گھومتا پھرتا ہے اور ساری زندگی اس کی ایسی ہے ہمارے سامنے۔ تو اور دوسری طرف ایک طرف یہ حسد ہے معاشرے کو، اس لیے دین پر نہیں آ رہے، دوسری طرف ان کا عالم یہ ہے کہ صادق و امین بھی کہہ رہے ہیں، تو تضاد۔ تو جو حاسد ہے اس کے مزاج میں تضاد ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب آپ آئیے کہ یہودی دشمن کیوں بنا؟ وہ بھی حسد ہے۔ بنی اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے؟ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ اب آئیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، جی، اور جادو کرنے والے کون لوگ تھے؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ لبید بن عاصم کی بیٹی ہے نا، ہاں، یہودی۔ اور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ
اور جا کر کنویں میں سے یہ چیزیں نکال لو. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے کیا نقصان کیا تھا ان سب کا. میں یہاں سے شروع کچھ نہیں کیا تھا. ہے نا. بالکل صحیح. وہ تو سرتاپا فائدہ ہی فائدہ ہے معاشرے کا. بالکل ٹھیک. پتہ یہ چلا کہ بلا سبب جو لوگ دل کے اندر اپنے خواہش اور ارادے کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو چھین لیا جائے ایک حصہ. بالکل ٹھیک. دوسرا اسے کمتر ثابت کیا جائے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ اس کے ساتھ مقابلہ زبردستی کا کیا جائے کہ صلاحیت میں بہت کمتر ہے لیکن مقابلہ یہ کرنا ہے کہ جی میں, کیونکہ وہ اندر کا شیطان جاگ کر اس نفس کو مضبوط کر رہا ہے جس میں کہتا ہے یہ تو جو کچھ اس کو ملا ہے یہ مجھے مل جائے یا پھر ختم ہو جائے. بالکل ایسا ہے. اور اس کے عوض میں حاسد جادو بھی کرتا ہے, گندے کام بھی کرتا ہے, الزام تراشی بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جناب سوشل میڈیا, اب آپ آج کی بات کرتا ہوں, سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو برائی کے راستے ہیں وہ سب اختیار کرتا ہے. صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بڑا خوبصورت ہے اور قرآن کریم میں بھی آیا تھا کہ جو فضل جو رحمت اللہ نے اپنی دی ہے اور نعمت دی ہے لوگ حسد کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ خود بھی, یعنی حضرت امام غزالی نے تو یہ جملہ لکھا ہے کہ حاسد کا چہرہ خود بولتا ہے کیونکہ حسد اس کے چہرے سے اپنے آپ کو ظاہر کر کے یہ کہتا ہے کہ کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں حاسد ہوں, میرے چہرے کو دیکھ لو, میرے چہرے پہ اطمینان نہیں ہے, میرے چہرے پر رونق نہیں ہے, میری زبان اور بیان میں کہیں تعلق نہیں ہے, اور میرا قلب ہمیشہ منافقت کے لیے تیار رہتا ہے اور دوسروں کو کمتر ثابت کر کے اپنے اندر ایک اطمینان قلب محسوس کرتا ہے. اور کہتے ہیں امام غزالی کہ جب یہ معاشرتی برائیاں آ جائیں تو منجیات ہیں جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک. اور انسان کو رب کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ جو نعمتیں تو نے اس کو دی ہیں وہ مجھے بھی عطا فرما دے. اور رشک, جی رشک کی طرف, وہی والی بات. اور جب یہ رشک کی طرف جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی, کسی کو اللہ نے ذہنی صلاحیت عطا فرمائی, کسی کو نام و نسب کے اعتبار سے عزت عطا فرمائی, کسی کو دولت کے اعتبار سے. جب یہ اللہ کی راہ میں ساری صلاحیتیں جمع ہو جائیں تو ان صلاحیتوں کے پس منظر میں کچھ ایسے حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں جو بلا سبب دشمنی کرتے ہیں. یعنی وہ حسد کا چولہا جلا کے, جی ہاں, واہ واہ, اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے, اپنی آگ, ہاں اپنی آگ میں جل رہا. اسی لیے وہ جملہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حسد کیسے کھا جاتا ہے, نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے. کیسے کھا جاتا ہے؟ نیکیوں کو اس طرح جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلاتا ہے. آگ سوکھی لکڑی کو یا گھاس کو. بالکل گھاس کو. بالکل. اچھا اب اس میں سے ایک بات, جی جی آج کے, جی ایک جملہ پلیز, کہ آج کے دور میں اس کو آپ بائی پولر ڈس آرڈر کہہ لیجئے یا اس کو ذہنی مرض کہہ لیجئے. اور ماضی سے لے کر آج تک انسان کا یہی مسئلہ ہے کہ جب یہ نبوت سے منسلک ہو جاتا ہے تو حسد کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور بھائی بھائی بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جب یہ نبوت سے منسلک نہیں ہوتا, روحانیت کا غلبہ اس پر نہیں ہوتا تو پھر شیطان اپنا تابعدار بنا کر اسے اس راستے پر لے جاتا ہے, فٹبال بناتا ہے پھر, جو پھر وہی والعصر ان الانسان لفی خسر. بالکل بالکل ایسے. اچھا اس میں بڑی خوبصورت تمہید, آسمانوں پر چلے جائیے تو شیطان پہلا حاسد, زمین پہ آ جائیے تو قابیل پہلا حاسد, یوسف علیہ السلام کی بات کریں تو ان کے بھائی حاسد, اور پھر آپ یہودیوں کی طرف چلے جائیے تو بنی اسحاق اور بنی اسماعیل والا معاملہ. اور آج تک آپ دیکھ لیجیے اگر آپ بالکل نچلی سطح پہ چلے جائیے تو ہائے اس کو کیوں مل گیا, ہائے اس نے یہ کیوں لے لیا, ہائے اس کے پاس کیوں آ گیا. یہاں سے لے کے جب آپ سپر ایلیٹ کلاس کی طرف چلے جائیے تو وہاں پھر طاقت کی, قوت کی اور اسٹیٹس کی جنگ ہے. اب ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں نے ابتدا میں وہ بات کی تھی کہ مجھے لگتا ہے, اور یہ حقیقت ہے, نظر بھی آتا ہے کہ جو حاسد ہے وہ ڈائریکٹلی معاذ اللہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے, اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جیسے اللہ کو نہیں پتا اور اسے پتا ہے, معاذ اللہ نعوذ باللہ, اس نے غلط فیصلہ کیا ہے اور یہ جو سوچ رہا ہے یہ صحیح سوچ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا ڈائریکٹ آپ جو ہے للکار رہے ہوتے ہیں اللہ کی قدرت کو. بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بات آپ نے جو کی, جو آسمان کا پہلا گناہ ہے وہ حسد ہی تھا, اور زمین کا پہلا گناہ بھی حسد ہی ہے. بالکل. حسد کے متعلق صرف یہ کہوں گا کہ حسد ایک ہے باطنی بیماری,
اور شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جو حسد کو ظاہر کر دیتے ہیں. اگر وہ دل ہی میں رکھتے تو ہمارا کیا بنتا. صحیح. کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے یہ چیز نا. ہاں سامنے کو جو بات تو نظر بد ہے. ہاں وہ بالکل یہ ٹھیک ہے. چیزیں ہیں. اونٹ کو تو دیکھ کے اندر پہلے آدمی کو پہلے قبر میں اتار پہلے دیتے. تو میں کہوں گا کہ جو اس بیماری سے مبتلا ہے نا تو کائنڈلی وہ اپنے حسد کو ظاہر کر دیا کرے کسی نہ کسی کے آگے, تاکہ کم از کم یہ ہو کہ اس کے علاج تو چلے. لوگ بہت غنّے ہوتے ہیں, نہیں بتا. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے. بہت غنّے ہوتے ہیں. تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ حسد کرنے والا خود بھی, میں سمجھتا ہوں وہ خود بھی ہماری دعا کا مستحق ہے. ہاں کیونکہ وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. جو شخص حسد کر رہا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر رہا ہے. ہاں ایک مسلمان کے لیے غلط سوچ پیدا کر رہا ہے. دیکھیں حسد اور سبقت میں فرق کیا ہے آج ہم سمجھیں گے نا. ہاں بتائیے. دیکھیں حسد تو وہ چیز تھی کہ جو یعنی کہ جو آسمان پہ کی گئی. پہلے کیا حسد کی گئی کہ جو ابلیس نے حسد کی ہے کہ بھائی میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ خاک سے پیدا ہوئے. ایک حسد وہاں پر, یہ حسد ہے. حسد وہ چیز تھی کہ جو قابل نے حابل کے ساتھ کیا. بالکل ٹھیک. لیکن میں بتاؤں سبقت کیا چیز ہے. ہاں سبقت کیا. کاش کہ ہم حسد کو سبقت کی طرف لے کر جائیں. وہ کیا؟ اور سبقت کیا ہے کہ جب صدیق اکبر نے اپنا مال پیش کیا, اس سے پہلے عمر فاروق کیا چاہ رہے تھے کہ آج جو میں کام کروں گا نا, آج جو میں مال لے راضی کر کر دوں گا, راضی کر دوں گا, آج راضی کر دوں گا. اور اتنا مال لے کے آئے صدیق اکبر کے مقابلے میں کہ بہت زیادہ مال تھا, لیکن صدیق اکبر کے وہ اخلاص تھا کہ گھر کا سارا مال کیا چھوڑ کر آئے ہو, اللہ اور اس کے رسول کا, اللہ اس کو رسول چھوڑ کر آئے ہو. یہ تھی سبقت. اور باقی چیزیں حسد ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ نیکیوں کے معاملے میں یا کسی بھی دنیاوی معاملے میں اگر آپ سبقت کا ذہن رکھتے ہو کہ مطلب اللہ نے اس کو دیا, اللہ مجھے اس سے زیادہ دے دے, تو یہ ہوا کہ نہ اس کی چھینے اور مجھے زیادہ ملے. اسے کہتے ہیں سبقت. اور اسے کہتے ہیں حسد کہ یار نہ کھیلیں گے نہ کھیل بگاڑیں گے, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو یہ چیز ہے حسد. اب آپ دیکھیں اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی وہ کرے کیا. میں نے کہا اس سے پہلے ایک اور بات, ذرا اس گتھی کو بھی ذرا کھولیں نا. میں نے جو سوال آپ سے کیا کہ وہ قدرت کو چیلنج کرنا, اس میں ایک اور سوال اسی ربط میں آ جانا چاہیے, اس میں ایڈیشن ہو جانی چاہیے کہ مطلب از اٹ پاسبل کہ میں کسی کو کچھ دے سکوں. مطلب یہ جس کو جو کچھ بھی ملا کیا کسی بندے نے دیا؟ نہیں, نو. اس کا سوال ہے نو. دیا کس نے؟ اللہ نے دیا. دیٹ مینس بندے کی طاقت ہی نہیں ہے کسی کو دینا. اللہ نے بہتر سمجھا تو دیا, تمہارا کاسا جتنا تھا تمہیں دیا. اب ذرا اس پہ ذرا بات کیجیے. دیکھیں واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ہم رزق کو شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید کھانے پینے کا نام رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق ہے, بالکل ٹھیک ہے, علم بھی رزق ہے, مال و دولت بھی رزق ہے, اچھا نصیب بھی رزق ہے. یہ تقسیم تو خالق نے کیا ہے. مطلب خالق کی تقسیم پہ تنقید کرنا یہ کفر ہے. جی حسد وہ بیماری ہے کہ جو بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اللہ یہ سمجھائیں لوگوں کو ذرا. جی میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, بہتر جاننے والا ہے. اس نے اپنی قدرت کاملہ سے سمجھا کہ بھائی جنید بھائی کو ہوسٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کو یہاں بٹھانا ہے, ایک کیمرہ مین بن گئے. جس کے نصیب میں جو لکھا گیا ہے آپ کے لیے بھی لکھا گیا, آپ نے دعا فرماتے ہیں اور مزید ترقی ہوتا ہے. اور علم دین آپ کو دیا اللہ نے, اللہ قبول کرے. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جسے تقسیم نہیں ملی, کسی کو کم ملی, انسان ہوتا ہے, لیکن وہ نیکیوں کے حریص میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اپنی جرنی وہاں روکے نہیں کہ کوئی شخص ہے کہ اگر وہ کہے کیمرہ مین ہی بن گیا میں اب مجھے آگے نہیں بڑھنا, تو میں کہوں گا بالکل حسد کیجئے. آپ نے آگے بڑھنے کی جرنی کرنی ہے ضرور. آج میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ فلاں کے پاس, اب دیکھیں انسان کی زندگی تباہ کب ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیکیوں میں نیچے کی طرف دیکھے اور نعمتوں میں اوپر کی طرف دیکھے, بس ختم, برباد, تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. آج دیکھیں نا, ہر شخص کی آج اس دور میں تمنا ہے یہی تیرے دیوار سے اونچی میری دیوار بنی ہو. تو بس یہ ایک کانسیپٹ رہ گیا. اگر ہوتا کیا ہے کہ میں ایک شخص ہے جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے, وہ دیکھتا ہے یا تو میں تو جمعے کی نماز پڑھتا ہوں, تم تو پڑھتے بھی نہیں ہو. مطلب اسے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جو 5 وقت کا نمازی کون ہے. اچھا 5 وقت کے نمازی کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ یار وہ تہجد گزار کون ہے. مطلب نیکیوں میں اوپر دیکھنا تھا, لیکن وہ ریورس گیئر ہو گیا. ہوا یہ کیا جنید بلکہ معاذ اللہ کنسیپٹ یہ بن گیا جو زیادہ نمازیں ادا کرنے والا, مسجد میں جانے والا فارغ آدمی ہے, یار بہت وقت ہے اس کے پاس. معاذ اللہ یہ کنسیپٹ ہو گیا, یہ کنسیپٹ ہو گیا معاشرے کا, جو آپ کو مسجد میں زیادہ نظر آئے گا اس کا مطلب شاید جاب واب نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, اسی لیے زیادہ تر مسجد میں آ رہی ہے. یہ تصور اس معاشرے کا ہو چکا ہے. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے, آج کل تو دور بھی یہی ہے نا کہ بچہ اگر مسجد میں زیادہ دیر باہر رہ جائے, میں ایک اور بات جو پہ لگ جائے گی بیچ میں مزہ آ جائے گا, وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے, بچہ اگر مسجد میں زیادہ دیر رہ جائے تو باپ ڈھونڈتا ہوا آتا ہے اور کہتے کیا کر رہے ہو یہاں پر, مسجد اتنی دیر رہنے کی جگہ کوئی ہے.
اللہ مطلب یہ بھی میں پیرنٹس سے کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کا بچہ اتنی دیر مسجد میں تھا تو کم از کم رب کے امان میں تھا. اور رمضان تو ہے 5 لفظوں کا مجموعہ, را میم ضاد الف اور نون. را سے رحمت الہی, مون سے محبت الہی, ضاد سے امان الہی, الف سے امان الہی, نون سے نور الہی. آج میں اس سارے 5 سیگمنٹ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے, جو کنکلوژن کرتا ہوں کہ دیکھیں حسد کیجئے لیکن نیکیوں میں آگے بڑھنے رش کیجئے. رش کیجئے, رش کیجئے. اپروپریٹ ورڈ تو یہ کہ رش کیجئے, نیکیوں میں کیجئے. ہاں تو یہ وہ چیز ہے. تو آپ میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ راضی رہیے, صابر رہیے, شاکر رہیے, انشاءاللہ زندگی میں حسین بنا. انشاءاللہ. علامہ صاحب, کمپیریزن کلچر اس حد تک بڑھ چکا اور شاید اس کو پرووک کرنے میں ایک بہت بڑا کردار آج سوشل میڈیا کا ہے. میں ابتدا میں ہی بات کر رہا تھا, آج جو ہم سوشل میڈیا پہ اپنی بچے کی ولادت سے لے کے ایک نئی گاڑی لینے تک, ایک نئی گاڑی لینے سے لے کے ایک نئے گھر لینے تک, یا انٹرنیشنل ٹورس تک, یا بہت لیسٹ چلے جائیے کسی ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے بھی جا رہے ہیں, تو ہم ایک ایک اسنیپ, ایک ایک ویڈیو جو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کہ ہمارے انگنا کے اندر اتنی خوشیاں آئی ہوئی ہیں. تو اس دوڑ کے اندر پھر ہم نے کیا یہ کہ وہ لوگ جو کہ نہیں شامل ہونا چاہتے تھے ان کو بھی غیر محسوس طریقے سے ہم نے شامل کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو احساس کمتری جو معاشرے کے اندر پیدا ہوئی, اور اس احساس کمتری نے ایک کمپیریزن کلچر پیدا کر دیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک, صحیح یا غلط, حلال یا حرام, سیاہ یا سفید, مجھے وہ چاہیے جس کی انسپریشن مجھے سوشل میڈیا سے مل رہی ہے, اور میری اولاد کو بھی وہی چاہیے بائی ہک اور بائی کروک کہ پپا زندگی میں بہت کچھ ہم نے مطلب بنانا تھا, آپ نے کچھ نہیں کیا, اب آپ کر کے دکھائیے. وہ بیچارہ مرتا نہیں, کیا نہ کرتا, اس نے سب کچھ پھر کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو دوسرے راستے پہ چلا دیا. تو حسد نے اس کمپیریزن کلچر کو جو ہے جتنا پرووک کیا, اس پہ ذرا بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو حسد کرتے ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے, کانسیپٹ ہے وہ اپنے آپ کو بڑھانے کے بجائے دوسرے کو نیچے گرانے کی. یعنی اگر آپ کے پاس 10 ہیں اور میرے پاس 5 ہے تو میں حسد کروں گا ان کے پاس 10 کیوں ہیں, تو بجائے اس کے کہ میں یہ کوشش کروں کہ 5 کو 10 کر لوں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ اس دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے آئے؟ نو. آپ خود پیدا ہوئے؟ نو. پھر آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. دیکھیے میں آپ کی چونکہ یہ ٹی وی کا ہے تو میں ٹی وی کے حوالے سے بتاؤں. ڈرامہ ہوتا ہے, اس ڈرامے میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے ہیرو کا, ایک کیریکٹر ہوتا ہے ملازم کا, ایک کیریکٹر اور نیچے کسی طبقے کا کہ صاحب وہ صرف گھر میں. یہ جو کیریکٹر ہے یہ آپ نے خود نہیں چوز کیے, یہ آپ کو پروڈیوسر نے, اسکرپٹ رائٹر نے لکھے, پروڈیوسر نے دیکھا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ صاحب مجھے آپ نے یہ نوکر کیوں بنا دیا, مجھے ہیرو کیوں نہیں بنایا. بالکل صحیح. مجھے ڈرائیور کیوں بنا دیا, مجھے ہیرو کیوں نہیں. تم نوکر کے طور پہ سوٹ کرتے تھے, تمہیں وہاں رکھا, تمہیں وہ دیا. اب تمہارا کام یہ ہے کہ جو شعبہ تمہیں دیا گیا ہے اس میں اپنی بہترین صلاحیت. واہ واہ, بہت اچھی بات کی, بہت اچھی مثال ہے. واہ. تو پروردگار عالم نے تمہیں پیدا کیا, کسی کو دولت دی, کسی کو شہرت دی, کسی کو حکومت دی, کسی کو غربت دی, کسی کو صحت دی, کسی کو اولاد دی, ہر ایک کو مختلف کیریکٹر دیے ہیں. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کیریکٹر کو بہترین طریقے سے نبھاؤ, اس میں اپنا دی بیسٹ دو, اپنا دی بیسٹ پیش کرو تاکہ تمہیں پروردگار اس کا بہترین اجر دے. ویری گڈ. یہ اگر آپ کے ذہن میں کانسیپٹ آ جائے کہ بھائی آپ یہاں دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لیے ایک مخصوص کیریکٹر لے کے آئے اور وہ آپ کے پروڈیوسر نے دیا ہے, اور وہ آپ کا پروڈیوسر خدا ہے جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ یہ دوڑ لگے کہ اس کو ہیرو بنایا تو مجھے بھی ہیرو بنائے, آپ اپنے کیریکٹر کو بہترین پیش کرنے کی کوشش کریں. اور دنیا میں ہزاروں آپ کو ایسے کردار ملیں گے جو دیکھنے میں بہت معمولی سے تھے, غریب سے تھے, کمزور سے تھے, لیکن انہوں نے اپنے اس کمزوری یا اپنی اس غربت یا اپنی اور صلاحیتوں کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کیا. بالکل. پروردگار عالم نے اگر آپ کو دولت نہیں دی ہے تو آپ کو شعور دیا ہے. واہ. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دولت کے مقابلے میں شعور کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو پروردگار نے دی. وہ دیکھیں نا, اسٹیفن ہاکنگ کی مثال آپ لے لیں نا, ٹھیک ہے گورا ہے صحیح ہے, لیکن ایک صلاحیت آپ دیکھیں نا, ویل چیئر پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور برسوں سے جو ہے مطلب یوں بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ جا کے بلیک ہول کے اوپر بات کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سینس اور ایک شعور دیا ہے نا, شعور دیا ہے. تو آپ کو اگر پروردگار نے کہیں سے کوئی نعمت لی ہے تو اس کے بدلے میں جو نعمت دی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر رہے. مثلا یہ کہ ایک گاڑی ہے, اگر اس گاڑی میں ایک ٹائر ہے, ویل ہے, ایک اسٹیئرنگ ہے, ایک گیئر ہے, تو ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے. گڈ.
اور یہ سب مل کے ہی گاڑی چلاتے ہیں. Good. تو آپ کو بھی ایک کریکٹر دیا ہے پروردگار نے, آپ اس کی بہترین صلاحیتوں کا اپنا اظہار کرتے ہوئے, کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کو شکر کریں. اور یہ دیکھیں کہ اگر دولت لے لی تو اس کے بجائے دیا کیا اللہ نے. مثلاً میں آپ خود سمجھتے ہیں جو نابینا افراد ہوتے ہیں ان کی سماعت کی قوت زیادہ ہوتی ہے. کیا بات ہے, یہ تو میں نے دیکھا ہے نا. یہ میں نے تو اگر ان سے بصارت لی ہے تو سماعت میں اضافہ کر دیا ہے. اور سماعت سے زیادہ ان کی قوت احساس زیادہ ہوتی ہے, وہ ٹچ کر کے معلوم کر لیتے ہیں. صحیح. تو اگر ایک نعمت اللہ سے لے رہا ہے تو ان کے پاس جو لمس کی طاقت ہے, وہ جو توبہ, اس کے بدلے میں آپ کو جو اللہ نعمت دے رہا ہے, دوسری طاقت دے رہا ہے, آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس نے دیا کیا ہے. جی. آپ اس کی چند دن کی دولت کو دیکھ رہے ہیں, آپ شعور کو نہیں دیکھ رہے, آپ اس کی چند دن کی دولت کو دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے علم کو نہیں دیکھ رہے, آپ اس کے چند دن کو دیکھ رہے ہیں, اپنی صحت کو نہیں دیکھ رہے, آپ اس کی چند دن کی دولت کو دیکھ رہے ہیں, اپنی اولاد کو نہیں دیکھ رہے, آپ اس کے چند دن کی دولت کو دیکھ رہے ہیں, اپنے ایمان اور تقوی کو نہیں دیکھ رہے. بہت اچھے. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کبھی بھی کسی اپنے سے بڑے سے زیادہ والی کو سے آپ کبھی حسد نہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نا علامہ صاحب کہ کسی کے محل کو دیکھ کے اپنے جھونپڑے کو آگ مت لگانا. ایسا ہی ہے نا. بالکل. کسی کے سبزے کو دیکھ کے اپنے انگنا کو آگ مت لگانا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کے سبزے کو دیکھ کے اپنے انگنا کو آگ لگا رہے ہیں. اس پہ ذرا بات کیجیے نا. بالکل, ہم اسی حسد میں اچھا خود تباہ ہو رہے ہیں, نہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہم آگے بڑھنے کی نہیں کوشش کرتے. جب آدمی حسد کرتا ہے, خود قرآن بھی کہتا ہے ہم یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. تو یہ تو انبیاء سے حسد کی گئی. آتینا ابراہیم الکتاب والحکمہ, ہم نے ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی اور ملک عظیم دیا. تو وہاں اولاد ابراہیم آل ابراہیم سے بھی حسد ہو رہی ہے. تو انبیاء اور انبیاء کی اولاد سے حسد ہوئی ہے. تو جو جس سے حسد کی جاتی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کو تو اس کے بدلے میں اللہ اور مزید نعمتوں سے نواز دیتا ہے. لیکن جو حسد کر رہا ہے وہ نہ صرف یہ کہ آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے, اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا, اس کو کیوں مل گیا, اس کو کیوں مل گیا. اس آگ میں وہ جلتا رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جلا کر اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کی باقی نعمتوں سے منکر ہو کے اپنے آپ کو کفر کے اس میں لا کے, رتبے میں لا کے آپ جو ضائع کر رہے ہیں, آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو, دوسری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کے مقابلے پر ہی نہیں, اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک. بات وہی آگے کرکس آف دی اسٹوری یہ ہے کہ اگر آپ اپنے قلب میں حسد کے بیج بوئیں گے تو پھر ذہن میں رکھیے کہ بے سکونی کے کانٹے ہی اس سے نکلیں گے, آپ کو جو اس سے کوئی خوشبودار پھول نہیں ملیں گے. کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ میرے سرکار میری بات بنائے رکھے. آئے ہیں, بس یہی تو ساری بات ہے. اور ہے کیا, میرے سرکار کاش میری بات بنائے رکھے. بسم اللہ. کیا بات ہے. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں, میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, رکھنا. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے
رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سرے حشیر سوانے پہ سورج آئے جب سرے حشر سوانے پہ سورج آئے اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا رکھنا اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات کیا بات آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ذرائے خاک کو خورشید اللہ اللہ بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا رکھنا خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس کیا بات ہے. ناظرین یہ صرف کلام نہیں ہے یہ ایکچولی دعا ہے یہ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس 10 بستہ یہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس طرح سے بات بنا کے رکھی ہے اسی طرح سے بات بنا کے رکھیے گا کیونکہ ہم آپ کی امتی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. انداز بیاں سیگمنٹ ہے بہت ہی کمال سیگمنٹ ہے ہمارے ساتھ رہیے گا لوٹ کے واپس آتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان